الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین امام الانبیاء رحمتا للعالمین۔ درود و سلام آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر، ان کی ذریت پر۔ بھائیو، جیسا کہ میں نے کل عرض کیا ہے کہ یہ جو رائے سلوک کی 7 خطرناک وادیاں موضوع ہے، یہ کافی طویل تھا، اس لیے ہم نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ کل آپ نے اس کا والیوم 1 ملاحظہ کیا، آج ہم اس کا والیوم 2 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس کو پسند کریں گے، ہماری کوشش کی آپ حوصلہ افزائی کریں گے، اور کسی جگہ اگر ہم غلطی کر رہے ہیں تو اس کی نشاندہی کر کے آپ ہمیں اس کی اصلاح کرنے کا موقع عطا کریں گے۔ باقی لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم آئندہ بھی آپ کی خدمت کریں۔ آئیے ملاحظہ فرماتے والیوم 2۔ Allah tuhu sundar manai bajyavan Allah tuhu sundar manai bajyavan صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ السلام علیکم احباب صدق و وفا، امید کرتا ہوں آپ تمام خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو احسان عظیم اللہ کی توفیق سے سالکین حق پر فرمایا ہے کہ طریقت کی 7 خطرناک گھاٹیوں کے متعلق تعلیم ارشاد فرمائی، کیونکہ ہر ایک سالک جو اس راہ کا مسافر ہے وہ ضرور در ضرور ان وادیوں میں سے گزرتا ہے، اور ان وادیوں کی اگر اس کو آگاہی نہیں ہوگی تو وہ ہر صورت کسی نہ کسی جگہ پہ پھنس جائے گا اور اللہ کی اس راہ سے دور ہو جائے گا۔ اسی لیے اس راہ کا علم ہونا بے حد ضروری ہے۔ سیدنا سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علمہ باج جے فقر کماوے کافر مرے دیوانہ ہو، کہ ضرور در ضرور پہلے اس راہ کا علم لو پھر اس راہ پر آؤ۔ اسی طریقے سے سیدنا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم را برتن زدی مارے بود، علم را برتن زدی مارے بود، علم را بدل زدی یار بود۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے شخص، اے صاحب زادے، اگر یہ تو علم اس لیے حاصل کر رہا ہے کہ تو لوگوں کے سامنے اپنی خواہشات نفس کو پورا کر سکے، لوگوں میں بڑا بن سکے، لوگوں میں عالم بن سکے، اپنے آپ کو بزرگ کہلوا سکے، یا کوئی اور تیرے اندر کی خواہش ہے اس علم کو حاصل کرنے کی، تو کشف و کرامات حاصل کرنا چاہتا ہے، یا کچھ بھی ایسے معاملات تیرے دل میں اگر اللہ کے سوا کچھ بھی ہے، تو جان لے کہ یہ علم تجھے ایک سانپ کی طرح ڈس لے گا، ایک زہریلے سانپ کی طرح تجھے ڈسے گا، اور تیری دنیا اور آخرت دونوں مردود ہوں گی۔ لیکن اگر علم را بدل زدی یار بود، اگر یہ علم تو اس لیے حاصل کر رہا ہے کہ تیرے قلب اور روح کی اصلاح ہو جائے، تیرا قلب اور روح بہتر ہو جائے، تو ضرور در ضرور تو اللہ کی معرفت پا لے گا، اللہ کی ذات تک پہنچ جائے گا۔ ایک بڑے ہی خوبصورت شاعر بڑے ہی اعلیٰ اور احسن انداز میں سمجھاتے ہیں کہ پڑھنا گڑنا کسب ہے اور سوار لے جیب، پڑھنا گڑنا کسب ہے اور سوار لے جیب، جس پڑھیا شو ملے او پڑھنا کسے نصیب۔ آپ فرماتے ہیں کہ پڑھنا گڑنا تو ایک پیشہ ہے کہ تم نے پڑھ لیا، تم نے سمجھ لیا، یہ تو ایک پیشے کے اندر تم آ گئے ہو، لیکن تم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کرو، اپنے آپ کو اس لیے پڑھاؤ کہ تیری ذہن میں، تیرے وجدان میں، تیری زبان میں اللہ کی یاد بس جائے۔ جس پڑھنے سے اللہ ملتا ہے، جس پڑھیا شو ملے، جس پڑھنے سے اللہ ملتا ہے، وہ ہر ایک کا نصیب کہاں ہے؟ یہ تو اس کا نصیبہ ہوتا ہے جو صرف اس لیے پڑھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ تک رسائی مل جائے۔ حضرت سیدنا عثمان علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر عالم عارف نہیں ہوتا، ہر عالم جو علم رکھتا ہے وہ اللہ کو پہچاننے والا نہیں ہوتا،
لیکن ہر عارف عالم ضرور ہوتا ہے، جو اللہ کی پہچان کر لیتا ہے وہ ضرور اس راہ کا علم بھی رکھتا ہے۔ تو یہ ایک تھوڑی سی تمہید تھی، آپ کو یہ چیز سمجھانا مقصود تھا کہ اگر آپ اس راہ پر آ چکے ہیں تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ اس راہ کا علم لینا ضروری ہے، اس راہ کے متعلق جان لینا ضروری ہے۔ اگر آپ اس راہ کے متعلق جانیں گے نہیں تو ضرور در ضرور کہیں نہ کہیں آپ کو آپ کا نفس بھٹکا لے گا۔ جیسے کہ ہم قسط اول میں یہ چیز جان چکے ہیں کہ جو ہمارا نفس ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جو اس شخص کا قلب ثقیل سے قلب منیب بن چکا ہے، یہ اللہ کی راہ تک آ رہا ہے، یہ اس کے اندر اس کی روح کی حکمرانی کے معاملات کھلنے والے ہیں، تو اب نفس ہر صورت چاہتا ہے کہ میں اس کو دھکیل کر پیچھے لے جاؤں، اس کو میں ان معاملات میں لے جاؤں کہ میری حکمرانی قائم رہے۔ وہ سب سے پہلا جو ہتھیار یوز کرتا ہے وہ غفلت کا ہے کہ اس کو غفلت کے پردوں میں چھپایا جائے، اس پہ حجابات ڈالے جائیں۔ لیکن ان حجابات سے نکلنے کے لیے ہم نے جو چیز پہلے سمجھی کہ وہ علم و معرفت لیتا ہے اپنے شیخ سے، پھر اس کے بعد وہ اس نقطے سے نکل کر، اس وادی سے نکل کر دوسری وادی میں آتا ہے جس میں وہ اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں میں گھرا پاتا ہے، اور نفس و شیطان اس پر اپنے ہتھیاروں اور لشکروں سے اس کے اوپر حملہ آور وہ خود کے اوپر ان کو پاتا ہے۔ تو ان سے نکلنے کے لیے وہ اللہ کے ہتھیار اور اللہ کے عطا کردہ لشکروں کی مدد سے اپنے نفس کے اوپر وار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ ان معاملات میں سے اس اپنے قلب کو نکال کر وہ تیسرے معاملات تک پہنچتا ہے جہاں پر نفس کھل کے اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ اب ہم تیسری وادی میں قدم رکھنے لگے ہیں جہاں پر اس کا سامنا اس کے نفس سے ہوتا ہے، اور نفس کرتا کیا ہے؟ اندر سے باطنی شرک کرنا شروع کر دیتا ہے، اندر ہی اندر باطنی شرک کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ اس کو کہتا ہے کہ تجھ سے رزق دور ہو جائے گا، اس کو رزق کی تنگی کے معاملات میں ڈالتا ہے، کیونکہ نفس تو چاہتا ہے کہ اس کو آسانی سے رزق ملے، وہ اس کو رزق کے معاملات میں اتنا الجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ سے دور ہو جائے، اس کو رزق کے، فقر کے، فاقے کے ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ تاکہ وہ اللہ کی راہ کو چھوڑ دے اور دوبارہ سے اسی دنیا کی طرف لوٹ جائے۔ پھر وہ اللہ سے امیدوں کو ہٹا کے لوگوں سے امیدیں وابستہ کرتا ہے، لوگوں سے امیدیں وابستہ کر کے اس شخص کو اس راہ سے ہٹانا چاہتا ہے، اور ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے، کیونکہ اب وہ شخص راہ حق پر بھی ہوتا ہے تو اس کو شدید مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے۔ نفس اس پر اتنے وار کرتا ہے اس وادی کے اندر کہ اس کی روح کو شدید زخمی کر دیتا ہے، اور شدید زخمی کر کے اس کو اگلی وادی میں پھینکتا ہے جو کہ انتہائی سخت وادی ہے، جس کو وادی عوارض کہتے ہیں۔ اب وادی عوارض کیا ہے کہ اب وہ ان تمام معاملات میں اس کی روح کو الجھا چکا ہے، اس کو شدید مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کی امیدیں بھی لوگوں کے ساتھ وہ دوبارہ سے جوڑ رہا ہے، اور اس کو رزق اور ان معاملات میں بھی اس نے کافی الجھا دیا ہے۔ اب وہ جو نور ملا تھا، اس کا جو قلب ثقیل سے قلب منیب بنا تھا، اب وہ کافی حد تک وہ بہت زیادہ اس کو ڈیمیج کر چکا ہے، دوبارہ سے اس کو قلب ثقیل کی طرف دھکیلنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اب جب چوتھا نقطہ کھلتا ہے، جس کو ہم جس وادی میں وہ سالک قدم رکھتا ہے، اس وادی کو وادی عوارض کہتے ہیں، اور وادی عوارض میں اس شخص کا، اس سالک کا شیخ کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ اب شیخ پوری اپنی قوت، اپنی باطنی، ظاہری علم، ہر لحاظ سے اپنے سالک کے ساتھ ہو جاتا ہے اور سالک کی پوری رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ اب جب سالک تیسری وادی میں سے گزر کر آیا ہوتا ہے تو اس کی روح شدید زخمی ہوتی ہے۔ وہ جس طریقے سے وہ عابدہ پروین ایک کلام پڑھتی ہے کہ جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے۔ تو اس کو انتہائی سنگ لگ چکے ہوتے ہیں، اس کو کیونکہ اس نے دنیا سے بھی کنارہ کشی کی ہوئی تھی، اس نے مخلوق خدا سے بھی کنارہ کشی کی ہوئی تھی، وہ نفس اور شیطان کے خلاف اس پہ وار بھی کر رہا تھا۔ تو اب وہ کیا خاموش بیٹھے رہیں گے؟ دنیا سے کنارہ کشی کی تو دنیاوی خواہشات اور لذات اس کے اوپر ٹوٹیں گی، مخلوق خدا سے کنارہ کشی کی تو مخلوق کی طرف سے بھی اس کو بے پناہ آوازیں آئیں گی، ہو سکتا ہے اس کو اپنے والدین کی طرف سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جائے، ہو سکتا ہے اس کو بہن بھائیوں، اپنے ہر معاملات سے
اس کے اوپر تنقید ہوگی، اس کو سنگ لگیں گے، اور وہ اس کی روح شدید اب زخمی ہو چکی ہے، اور وہ اندر ہی اندر راہ حق کی مخالفت شروع ہو جائے گی۔ اب اس کے اندر اس کا نفس جو ہے وہ اس کو اس بات پہ ابھارے گا کہ تو جب سے اس چوتھی وادی کے اندر، اب وہ کیا کر رہا ہے، چوتھی اس عوارض کی وادی کے اندر وہ اس کو اس بات پہ ابھار رہا ہے کہ اب تو اس راہ حق کو چھوڑ دے۔ یہ جو سارے معاملات، یہ جو تیری روح زخمی ہوئی ہے، پہلے کی زندگی تیری بہت اچھی تھی، لیکن اس راہ پہ آنے کے بعد ہی تیری روح بہت زیادہ جو ہے زخمی ہوئی ہے، تو اس راہ کو چھوڑ دے۔ پہلے والی زندگی میں جو تو ٹوٹی پھوٹی عبادات کرتا تھا وہی کافی ہیں، یہ تو کس معاملات کے اندر پڑ گیا ہے، اب تو وہی زندگی کے اندر لوٹ جا۔ لیکن یہاں پر اس سالک کا شیخ سامنے آتا ہے اور اس شخص کے ہاتھ کے اندر صبر اور توکل کی تلوار دے دیتا ہے کہ بیٹا یہ لے، یہ تیرے پاس صبر اور توکل کی تلوار ہے، اس کو استعمال کر۔ اور اس کو استعمال کرنے سے وہ کیسے اس چیز میں سے نکلتا ہے، اب وہ صبر اور توکل کی تلوار کے ساتھ اپنے نفس کو مہذب بناتا ہے، کیونکہ راہ حق کی مخالفت پہ وہ ابھرا ہوا ہے، اب اس کو مہذب کرنا ہے۔ وہ کیسے اس کو مہذب کرے گا، وہ اس صبر اور توکل کی تلوار کے ساتھ اپنے نفس کو یہ سکھائے گا کہ رزق جو ہے وہ تو صرف اللہ دینے والا ہے، رزق کی توکل اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کرنی پڑتی ہے۔ اب وہ اپنے نفس کو یہ سمجھا دے گا کہ میرے رزق کی توکل میرے اللہ پر ہے، رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اپنے تمام کام جن کی وجہ سے وہ الجھا ہوا تھا، جن کی وجہ سے وہ پریشان تھا، جس کی وجہ سے وہ شدید مشکلات کے اندر تھا، وہ اپنے تمام کام اللہ کے سپرد کر کے صبر کر لے گا، اپنے تمام کام اللہ کے سپرد کر کے صبر کر لے گا۔ اور کیونکہ اب وہ راہ حق کا مسافر بھی ہے تو ضرور اس کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا ہے، اس کو آزمایا بھی جانا ہے، تو قضاء الہی پہ وہ راضی رہے گا کہ اللہ ہر کام کو اللہ ہی کی مشیت جانے گا، کہ اگر اس کو کہیں پہ کوئی نقصان ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی ایسا معاملہ بنتا ہے تو وہ اس کو اللہ کی مشیت جانے گا، اللہ کی حکمت جانے گا کہ اگر یہ میرا چھوٹا سا نقصان ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کسی بڑے نقصان سے میں بچ گیا ہوں، یا اگر یہ والی چیز میرے ساتھ ہو گئی ہے تو ہو سکتا ہے اس کے بدلے میں کوئی اور بہت بڑی مصیبت میری زندگی کے اندر آ جاتی۔ تو وہ ان چیزوں کے اوپر مشیت الہی کو ترجیح دے گا، وہ اپنے حالات کو مشیت الہی کے تابع کر دے گا، وہ ہر چیز کو اللہ کی مشیت سے جوڑ دے گا کہ میری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، اللہ کی اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ اسی بات پہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ شیئر کرنے لگا ہوں۔ سیدنا عثمان بن علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے شیخ، آپ کے پیر و مرشد، اپنی حالت نزع کے قریب تھے، یعنی کہ آپ بالکل اپنی اس عالم ناسوت سے نکلنے والے تھے، اپنے اس بشری لباس کو اتارنے والے تھے اور حالت نزع میں تھے اور وفات پانے کے بالکل قریب تھے۔ اس وقت انہوں نے سیدنا عثمان بن علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے قریب بلایا اور کہا کہ بیٹا ادھر آؤ، آج میں تم کو ایک ایسا نسخہ بتاؤں گا کہ جس سے تمہارے تمام رنج و غم دور ہو جائیں گے اور تمہاری زندگی آزاد ہو جائے گی۔ سیدنا عثمان بن علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے قریب گئے تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا یاد رکھو، چاہے حالات اچھے ہوں یا چاہے حالات برے ہوں، یہ تمام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، ان پر اعتراض نہیں کرنا۔ تم اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں راضی کر لو، تبھی تم اس وادی عوارض سے نکل سکتے ہو، یعنی کہ اپنی مکمل سپردگی اللہ کے ہاتھ میں دے دو تو تم اس نقطہ سے نکل جاؤ گے۔ یہ وہ نقطہ تھا جو حضرت عثمان بن علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد نے ان کو سمجھا دیا۔ تو اسی طریقے سے سالک کا جو شیخ ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ چلنے والے اس مسافر کے نفس کو مہذب کرنے کے لیے اس کو یہ تمام گر سکھاتا ہے کہ کس طریقے سے تم نے اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے تاکہ تم اس نقطہ عوارض میں سے نکل جاؤ۔ جب سالک ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہو جاتا ہے اور شیخ اپنی قلبی توجہات بھی اس کی طرف رکھتا ہے، اپنا علم و معرفت بھی اس کو دیتا ہے اور اس کو ہر چیز سکھاتا بھی جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے سالک اس چوتھے نقطہ، اس چوتھی وادی عوارض سے نکل کر 5ویں وادی میں پہنچ جاتا ہے۔ اب جب وہ 5ویں وادی میں پہنچتا ہے تو اس وقت اس کی آنکھ اس کے نفس پہ کھلتی ہے۔
اب اس کو اپنے نفس کی پہچان اس 5ویں وادی میں ہونا شروع ہوتی ہے۔ اب وہ یہ چیز دیکھتا ہے کہ اس کا نفس بہت سست ہے نیکی کے کاموں میں، اور برائی کے کاموں میں یہ انتہائی رغبت کرتا ہے۔ وہ اسی پہ ایک شاعر ہیں بڑے خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں کہ کبیرہ یہ من لالچی، کبیرہ یہ من لالچی سمجھے نہیں گوار، کبیرہ یہ من لالچی سمجھے نہیں گوار، بھجن کرن کو سست ہے کھانے میں ہوشیار، کبیرہ یہ من لالچی سمجھے نہیں گوار، بھجن کرن کو سست ہے کھانے میں ہوشیار۔ آپ فرما رہے ہیں کہ دیکھو کبیرہ، یہ سمجھ لو یہ جو تمہارا نفس ہے یہ بہت لالچی ہے، یہ ہر عام بندہ نہیں سمجھتا، گوار نہیں سمجھ سکتا، یہ کوئی وہی شخص سمجھے گا جو ان پچھلی وادیوں کو طے کر کے آیا ہوگا، جس کی آنکھ اپنی ذات پر کھل چکی ہوگی۔ من عرف نفسہ فی الفنا فقد عرف ربہ بالبقا، جو کہ اپنے نفس کی پہچان کر رہا ہوگا اور اس کو فنا کر رہا ہوگا، وہی اپنے رب کو پہچان رہا ہوگا اور بقا کی طرف جا رہا ہوگا۔ کہ تمہارا یہ من بڑا لالچی ہے، یہ عام گوار بندہ نہیں سمجھ سکتا، یہ اللہ کی ظاہری عبادات کرنے میں بڑا سست ہے اور کھانے میں یہ بڑا ہوشیار ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی یاد ہی میں رہتے ہیں، بس اللہ کی یاد ہی کافی ہے، ہمیں ظاہری عبادات کی کیا معاملات ہیں، ہم کیوں ظاہری عبادات کریں؟ تو بھائی تم اللہ کی یاد میں رہتے ہو تو تمہیں ہر وقت باطنی رزق اللہ کا مل رہا ہے، تو پھر ظاہری کھانا بھی نہ کھاؤ نا، ظاہری کھانے کے معاملات سے بھی نکل جاؤ۔ کھانے تو تم ایسے کھاتے ہو، اتنے ٹوٹ ٹوٹ کر کھاتے ہو کہ کیا باتیں ہیں، لیکن اللہ کے لیے جب تم نے کھڑا ہونا ہے، اللہ کی عبادات کرنی ہے، اللہ کے لیے نمازیں پڑھنی ہے، اللہ کی راہ پہ چلنا ہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینی ہے، برائی سے روکنا ہے، نہیں یہ دوسروں نے کرنا ہے، یہ ہم نے نہیں کرنا۔ تو آپ یہ فرما رہے ہیں، سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی چیز ہمیں سمجھائی کہ جب انسان اس نقطہ پہ پہنچتا ہے، اس وادی میں پہنچتا ہے، تو انسان کو یہ سستی اور کاہلی کے معاملات اپنے نفس کی طرف سے سمجھ آ جاتے ہیں کہ میرا جو نفس ہے یہ نیکی کے لیے انتہائی سست ہے، اور جو یہ برائی کے لیے انتہائی تیز ہے، یہ اس کے لیے بھاگ بھاگ کر جاتا ہے اور نیکی میں یہ غفلت کرتا ہے۔ جب اس سالک کو یہ چیز سمجھ آ جاتی ہے تو پھر شیخ کی توجہات سے اس کو ایک نقطہ سمجھایا جاتا ہے جس کو خوف اور رجا کا نقطہ وہ اپنے اوپر لاگو کرتا ہے، جس سے وہ اپنے نفس کی اس سستی کو دور کرتا ہے اور اس کو نیکیوں کی طرف راغب کرتا ہے۔ اب یہ خوف اور رجا یہ کیا ہے؟ خوف یعنی کہ ڈر، رجا یعنی کہ کوئی انعام۔ اب یہاں پر خوف اور رجا کے یہ جو معاملات ہیں یہ ابرار اور مقربین کے علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں ابرار لوگوں کی، تو ابرار اپنے نفس کی سستی کو دور کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں کہ جب وہ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ان کا نفس بہت زیادہ سست ہو چکا ہے اور وہ نیکی کی طرف رغبت نہیں کر رہا، تو اس کو پہلے خوف دلاتے ہیں جہنم کا، جہنم کی وادیوں کا، جہنم میں ہونے والے عذابوں کا خوف دلاتے ہیں۔ اور جب دیکھتے ہیں کہ اب وہ اس معاملات کے اندر ٹھیک ہے، وہ خوف کی وجہ سے معاملات میں ٹھیک ہو گیا، تو جب یہ دیکھتے ہیں کہ اب وہ اتنا خوف زدہ ہو گیا نفس کہ وہ تو اب کچھ بھی نہیں کر رہا، تو پھر وہاں پر اس کو رجا بھی بتاتے ہیں، اس کو جنت کی حور و قصور، جنت میں ملنے والے معاملات اور عیش و عشرت اور ان چیزوں کے معاملات بتا کر وہ اپنے نفس کو اللہ کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ طریقہ ابرار ہے، لیکن طریقہ مقربین اس سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ مقرب کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کا مقصود فقط اللہ کی قربت کو پانا ہوتا ہے۔ تو مقرب اپنے نفس کو خوف اور رجا کے درمیان کیسے رکھتا ہے؟ مقرب اپنے نفس کو جب دیکھتا ہے کہ میرا نفس انتہائی سست ہے، تو اس کو اللہ کی قربت سے دوری کے متعلق سمجھاتا ہے کہ بھائی اگر تو ایسا ہی سست رہے گا کہ تو اللہ کی کوئی قربت نہیں پا سکتا، اللہ اور تیرا کوئی معاملہ نہیں بنے گا، اور اللہ تجھ سے بے پناہ دور چلا جائے گا، تو اللہ کی قربت نہیں سمیٹ پائے گا۔ جب وہ چیز دیکھتا ہے کہ اب اس بات کے زیر اثر میرا نفس جو ہے وہ نیکی کی طرف راغب ہو رہا ہے، میرا نفس جو ہے وہ ٹیم ہو رہا ہے اور میرے قلب کے معاملات اچھے ہو رہے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ ان معاملات پہ عمل کرتے 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 بہت زیادہ سست پڑ جاتا ہے، پھر وہ غفلت کرنے کے معاملات میں آتا ہے، وہ برائی نہیں کرتا لیکن پھر بھی وہ نیکی کر کر کے بھی تھک جاتا ہے، تو وہاں پر اس کو پھر رجا کے معاملات دیے جاتے ہیں۔ اب رجا کیا ہے؟ وہ اس کو اللہ کی قربت یاد دلائی جاتی ہے کہ
اللہ کی قربت ملے گی۔ اچھا اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی سمجھیں کہ جو معاملات ہیں مقربین کے، مقربین پر اللہ کی یہ جو قربت کے معاملات ہیں، رجا اور خوف، یہ دونوں اللہ کی طرف سے ڈالے جاتے ہیں۔ وہ قبض اور بسط کی صورت ہے کہ جب کسی سالک کا جو مقرب کے مقام پر ہوتا ہے اور وہ اس معاملات کے اندر آتا ہے جہاں پہ وہ اپنے نفس کو انتہائی سست پاتا ہے اور اس کو اللہ کی طرف بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے جو نفس کے معاملات کے اوپر اللہ کی قربت کھولی جاتی ہے، اس کو ایک بسط کی کیفیت دی جاتی ہے۔ اس کا دل بڑا کھلا کھلا ہوتا ہے، وہ بڑا ہی اس کا نفس اس کے اندر کے معاملات کھلتے ہیں اور اس کا قلب بڑا کھلا ہوتا ہے اور وہ اللہ کی طرف رغبت کرتا ہے۔ اور جب اس کے اوپر ایسی کیفیت آتی ہے کہ وہ نیکیاں کر 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 کے ایک وقت آتا ہے اس کے اندر ہلکا سا تکبر کے معاملات آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر پھر اس پہ قبض کی کیفیت ڈالی جاتی ہے، اس کے معاملات کو روکا جاتا ہے تاکہ اس کو اپنی اوقات یاد رہے۔ اس طریقے سے اپنے نفس کو وہ درمیانے لیول پر، چاہے وہ مقرب ہے چاہے وہ ابرار ہے، وہ اس کو ایک درمیانے لیول پہ چلاتا ہے، خوف اور رجا کے درمیان، تاکہ وہ اس نقطہ کو پار کر جائے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں اسی نقطے کو سمجھایا، یہاں بے نور ہے محشر میں تو کیا خاک دیکھے گا، یہاں بے نور ہے محشر میں تو کیا خاک دیکھے گا، کہ تجھ کو دیکھنا اے دیدہ بینا ہی نہیں آتا، کہ بھائی تیری آنکھ تیری قلب کی آنکھ ابھی تک بے نور ہے، تو محشر میں اللہ کو کیسے دیکھے گا؟ تو اپنے قلب کی آنکھ یہاں پر روشن نہیں کر رہا، تو اللہ کو بروز محشر کیسے دیکھے گا؟ اگر تو اپنے آپ کو اللہ کے معاملات میں لانا چاہتا ہے، اگر تو اللہ کا قرب پانا چاہتا ہے، تو اپنی ذات پہ آنکھ کھول، اپنے قلب کی آنکھ کو روشن کر۔ یہاں بے نور ہے محشر میں تو کیا خاک دیکھے گا، کہ تجھ کو دیکھنا اے دیدہ بینا ہی نہیں آتا، کہ اللہ نے تجھے وہ قلب کی آنکھ عنایت کی ہوئی ہے مگر تجھ کو وہ آنکھ کھولنے کا طریقہ ہی نہیں آیا۔ تو کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ تاکہ تیرے اوپر وہ راز کھلے کہ کس طریقے سے تو نے اللہ کی قربت کو پانا ہے۔ آج کی ان 7 وادیوں میں سے 3 وادیوں کی جو ہم نے معرفت حاصل کی ہے، ان میں ہم نے یہ چیز سیکھی کہ جب ہمارا نفس کھل کے ہمارے سامنے آتا ہے تو ہماری روح کے معاملات کیسے ہو جاتے ہیں اور روح کون سی وادی میں جا گرتی ہے۔ پھر جب اس وادی میں گرتی ہے تو اس وادی میں سے نکلنے کے لیے وہ کیسے نکلتی ہے، اس کے لیے کون سے معاملات ہیں، وہاں پہ کون سا ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم اس وادی میں سے نکل پاتے ہیں۔ پھر جب اس وادی میں سے بھی نکلتے ہیں تو پھر ہمارے نفس کے کیسے معاملات پہ ہماری آنکھ کھلتی ہے اور ان میں سے نکلنے کے لیے پھر ہم کون سے معاملات کے اندر جاتے ہیں اور کون سی ایسی تدبیر کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اس نفس کی سستی اور کاہلی سے باہر آ کر ان سے اگلے معاملات میں پہنچیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے 2 ایسی وادیاں ہیں جن کے اندر سے اس نفس نے، اس روح نے، اس قلب نے گزرنا ہے، تو ان کے متعلق انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی ویڈیو میں آپ کو آگاہی دی جائے گی، اور وہ بہت ہی زیادہ اہم ترین معاملات ہیں۔ اگر ان کو سالک نہیں سمجھتا، یہ وہ معاملہ ہوتا ہے جہاں تک سالک کافی حد تک میچور ہو جاتا ہے، جب وہ ان 5 وادیوں کو طے کر جاتا ہے۔ اس سے آگے کھلنے والے معاملات بہت زیادہ ہی سمجھنے کے قابل ہیں، اگر وہ کوئی سالک نہ سمجھے تو ضرور در ضرور وہ ڈسا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ پر اور آپ پر ان تمام باتوں کی حقیقت آشکار فرمائے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے شیخ، اپنے ہادی کی صحبت میں رہ کر ان وادیوں کو احسن انداز میں طے کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔